बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि कहानी का बकिया एक साथ आपको पहुंचती जाए। तुम मुझे क्या देखते, मैं तुम्हारी आंखें देख कर लरज गई। उफ खुदाया, तुम्हारी आंखों की पुतलियां नजर नहीं आ रही थी, उनकी जगह दो लूहें सुलग रही थी और उनकी गर्मी मुझ तक पहुंच रही थी। मैं घबरा कर पीछे हट गई। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हारी तरफ देखती। मैं सर झुकाए उल्टे कदमों दरवाजे तक आ गई। इस वक्त तक ये समझ गई थी कि तुम कोई अमल कर रहे हो। ऐसी सूरत में अगर मैं मुदाखलत करूंगी तो इसका नतीजा बेहद खौफनाक होगा। मैं अपने बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। मेरा दिल घबरा रहा। तुम इतने पुरस्कार दहशत अंगेज बन गए थे कि मैं तुम्हारे ही मुतल्लिक सेमी सेमी से सोचती रही और अपने जज्बात को वक्ती तौर पर भूल गई। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए तुम्हारी दीवानगी जहर होती गई। तुम्हें खाने की फिक्र थी, न पहनने का होश था। मोहल्ले वाले तुम्हें मस्तान बाबा कहने लगे थे। मैं तुम्हारी तरफ से मायूस हो गई, जैसे अपना होश ना हो वो भला मुझसे क्या दिलचस्पी ले। ये सोचकर मेरी निगाहें फिर दरवाजे और खिड़की से बाहर झांकने लगी। मैं गुमराही के उस मुकाम तक पहुंच गई थी जहां अपने जज्बात के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। कुछ ही दिनों में जमाल से इशारे बाजी होने लगी। उसने एक खत लिखा कि मैं किसी बहाने से आकर मिलूं या उसे अपने घर में आने का मौका दूं, लेकिन दोनों ही बातें नाकाबिले अमल थी। अगरचे दिन के वक्त में घर में तन्हा रहती हूँ, मगर मोहल्ले वालों से डर लगता है कि किसी ने जमाल को मेरे घर में दाखिल होते या बाहर निकलते देख लिया तो बरसों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। रात को अम्मी गहरी नींद सोती हैं, लेकिन तुम्हारे कमरे की बत्ती जलती रहती है। मैं जमाल से मिलने बाहर जाना चाहती हूँ तो यूं लगता है जैसे शम्मा की दो लूहें मुझे घूर रही हैं। तुम सामने नहीं होते फिर भी तुम्हारी निगाहें चुपती रहती हैं। मैं घंटों तुम्हारी आंखों के मुतल्लिक सोचती रहती हूँ। तुम गुस्से या परेशानी से देखते हो तो तुम्हारी नजरें बर्छी की तरह सीने में उतर जाती हैं, और जब नरमी से देखते हो तो मैं एक अजीब सी मीठी सी कशिश महसूस करती हूँ। बेख्तियार तुम्हारी तरफ खींची चली जाती। वैसे अब तो तुम संभल गए हो, अब वो मस्तान बाबा वाली बात नहीं है। मैं फिर तुम्हारे मुतल्लिक संजीदगी से सोच रही हूँ। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम मुझे अपनी शरीके हयात बना लो। मैं इसे गहरी नजरों से देखने लगा। वो ऐसी दोशीज़ा थी कि मजबूर ना करे तब भी मैं उसे अपना सकता हूँ, लेकिन मेरे अज़ाइम बुलंद थे। मैं शादी ब्याह के चक्रों में फंसकर एक औरत और एक घर तक महदूद नहीं होना चाहता। फिर ये कि मुझे जरीना की कमजोरियां मालूम होगी। कभी वो मेरी तरफ माइल होती थी, कभी दूसरे नौजवानों की तरफ। तू ना सही और सही वाली बात थी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी कुएं में छलांग लगा सकती थी। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे किस तरह मजबूर करोगी कि मैं तुम्हें शरीके हयात बना लूं? तुम पर और मेरी अम्मी के एहसानात हैं। तुम हमारे यहाँ रहते हो, हमारे यहाँ खाते हो, हम अपनी जरूरतें मार कर तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं। इन एहसानात के बदले तुम मुझसे शादी करोगे। बेशक मुझ पर तुम लोगों के एहसानात हैं, मैं इनका बदला चुकाऊंगा। मुझे अपने मकसद में कामयाब हो जाने दो, फिर मुझे जो दौलत मिलेगी उसका एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम ऐशो आराम से जिंदगी गुजारोगी। क्या फिर भी तुम मुझे हासिल करना चाहोगी? हाँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। अगर एहसानात के बदले हासिल ना कर सकी तो दूसरी तदबीर करूंगी। वो बड़ी फर्माबरदारी से जवाब देने लगी। मैंने अम्मी को डके छुपे अंदाज में समझा दिया है कि तुम मुझे चाहते हो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं अपनी एक रजदार सहेली से कह दूंगी कि तुम तन्हाई में मुझे प्यार करते हो। मेरी सहेली पेट की हल्की है। कुछ ही दिनों बाद ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। तुम गजाला के साथ बदनाम हो चुके हो। अम्मी भी यकीन करेंगी कि वही खेल तुमने मेरे साथ खेला है। फिर अम्मी और मोहल्ले वाले तुम्हें मजबूर करेंगे और तुम मुझे अपनाने से इनकार नहीं कर सकोगे। ये दुरुस्त है कि इस तरह मैं बदनाम हो जाऊंगी, मगर अब मैं रुसवाइयों से नहीं डरती। नेक नामी ना सही, मैं बदनाम होकर तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। मैं हैरानी से उसे तकने लगा। वो आम हालत में एक संजीदा, कम सुखन और बेजरत सी लड़की थी, लेकिन मेरा तन्वी अमल बता रहा था कि वो मुझे फांसने के कैसे कैसे मंसूबे बनाए बैठी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो बदनामी के मुकाम तक पहुंचकर मुझे हासिल करना चाहती है। मैंने उसे नफरत से देखा। बज़ाहिर वो इतनी अच्छी थी कि उससे नफरत नहीं की जा सकती थी। वो हसीन थी, जवान थी, उसके जिस्म के निशेबो फराज निगाहों को ललचाते थे। वो काबिले मोहब्बत थी। मुझे सिर्फ उसकी मंसूबा बंदी से नफरत थी। अच्छी बात है, मैंने कहा, किसी ने सच कहा है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं बदनाम नहीं होना चाहता।
اور نہ ہی تمہیں بدنام کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کے بعد میں تم سے جواب طلب کروں گا اور دیکھوں گا کہ تم کس طرح مجھے بدنام کرتی ہو۔ ابھی تم میرا حکم مانو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ بولو، تمہارے دل میں اب میری خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ وہ میرے حکم کے مطابق کہنے لگی، میرے دل میں تمہاری خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ تم مجھے بدنام نہیں کرو گی، میں تمہیں بدنام نہیں کروں۔ تم ایک شریف زادی کی طرح اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، میں ایک شریف زادی کی طرح اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں گی۔ میں بار بار اسے تلقین کرتا رہا، وہ بار بار میرے فکروں کو دہراتی رہی۔ پھر میں نے کہا، اب میں تنوی عمل ختم کر رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ 1 گھنٹے بعد بیدار ہو جانا۔ بیدار ہونے کے بعد بھی تم میری ہدایت پر عمل کرتی رہو گی۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ عمل ختم کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی میز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے جلد از جلد آمدنی کا کوئی ذریعہ پیدا کر کے سے گھر سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے پیش آنے والے خطرات کا علم ہو گیا تھا۔ اب وہاں رہ کر بدنامی کو دعوت دینا سراسر حماقت تھی۔ غزالہ نے بھی مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، زرینہ بھی اس الزام سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وقت آنے پر ان کی چلاکیوں کا حساب کروں گا۔ ابھی میرے حالات سازگار نہیں تھے۔ میں کوئی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا جو مجھے تباہی کے رستے پر لے جاتا۔ چچا سے انتقام لینے کی حسرت دل ہی دل میں رہ جاتی اور کوئی لڑکی بیوی بن کر تمام عمر کے لیے میرے سر پر مسلط ہو جائے۔ اسی لیے میں نے زرینہ سے کترا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ بیدار ہو گئی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے دوپٹے کو اٹھا کر اپنا جسم ڈھانپنے لگی۔ اس وقت وہ ایسی بھولی اور معصوم نظر آ رہی تھی جیسے مغرور و فریب کے نام سے واقف نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تنوی نیند کے دوران اس نے اپنے دل کے تمام راز اگل دیے تھے، لہٰذا اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی معصومیت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، زرینہ، میں نے تمہیں لیٹنے کے لیے کہا تھا، تم بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ اس کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سوچ رہی اور کچھ سہمی ہوئی ہے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ میں کچھ عمل وغیرہ سیکھتا رہتا ہوں۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اس پر کوئی عمل تو نہیں کیا ہے۔ وہ لاکھ سوچے مگر یہ نہیں جان سکتی تھی کہ میں تنوی عمل کے ذریعے اس کے سوچنے کے انداز کو اور اس کے تمام منصوبوں کو سمجھ چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ انسان کا اصلی چہرہ دیکھنے اور اس کے جھوٹ سچ کو سمجھنے کے لیے اس کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ علم تنویم کے عملی تجربے سے میں اس قابل ہو گیا تھا کسی کو بھی ہپنوٹائز کر کے اس کے دماغ کے چور گوشوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے غلط کہا۔ ہر شخص کو ہپنوٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، ان میں اتنی خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے معمول نہیں بنتے اور نہ ہی خود پر تنوی نیند طاری کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ البتہ ٹیلی پیتھی یعنی خیال خوانی کے ذریعے ہر شخص کے چھپے ہوئے خیالات تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے بوڑھے بابا نے میرے دماغ میں جان کر میرے چھپے ہوئے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ ایسے وقت میں بڑی شدت سے بابا جی کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس اتفاقیہ ملاقات کے بعد پھر کبھی میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ ویسے میں ابتدائی معلومات کے سہارے خیال خوانی کا علم سیکھ سکتا تھا۔ تنوی عمل بھی میں نے اپنی ہی خود اعتمادی کے سہارے سیکھا تھا، لیکن اس عمل کو بروئے کار لانے کے لیے بابا جی کی رہنمائی حاصل ہوگی تھی۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر کشف سمعی کی مشقیں شروع کر دی۔ کشف سمعی سے اس فضا میں بکھری ہوئی گم گشتہ آوازوں کو سننے کی قوت حاصل ہوتی۔ میں روزانہ صبح گھر سے 10 میل دور چلا جاتا اور انہی درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر مراقبہ کرتا تھا۔ پہلے نگاہوں کو قوت سے دیکھنے اور اوروں کے دماغ میں اترنے اور انہیں اپنا متی و معمول بنانے کی مشقیں تھی۔ اب قوت سماعت سے اوروں کے دماغ کے خیالات کو سننے کی مشق جاری رہی، لیکن سننے کا عمل کانوں سے نہیں تھا، دماغ سے تھا۔ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تاکہ کسی چڑیا کے چہچہانے یا پتڑکنے کی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچے۔ پھر آنکھیں بند کر کے اپنی تمام توجہ اس خیال پر قائم کر دیتا کہ میں اس کائنات میں صدیوں سے بکھری ہوئی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ یہ 1-2 دن کا عمل نہیں تھا، مہینوں اور برسوں کی کاوشیں درکار تھیں۔ اسے میری دیوانگی کہی یا مستقل مزاجی، میں دن کا پکا ہوں۔
جس کام کا قصد کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہوں۔ اس عمل کے دوران میں آوازوں کی ایک نادیدہ اور پراسرار دنیا میں سفر کرتا رہا، کبھی انجانی اور جانی پہچانی آوازیں، کبھی عجیب و غریب سحر انگیز آوازیں میرے دماغ کو چھوتی رہیں اور میں رات آئے سماعت کے پردے کھاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد آوازوں کی بھیڑ چھٹنے لگی، انتشار ختم ہونے لگا۔ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی آواز سننے کی کوشش کرتا تھا اور باقی صداؤں کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت جب کہ میں ایک ہی آواز تک پہنچنے لگا تھا، مجھے بوڑھے بابا کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں انہیں پہچان نہ سکا کیونکہ وہ میرے ہی دماغ میں بیٹھے میری ہی سوچ میں بول رہے تھے۔ میں تمہارا خیال ہوں، پہلے اپنی سوچ کو سمجھو کہ یہ ہے کیا۔ ہر انسان کے دماغ میں دو سوچیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ۔ ایک سوچ تمہیں کسی بات کو قبول کرنے پر مائل کرتی ہے، دوسری سوچ اس بات سے انکار کرتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو والی کشمکش ہر انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اور ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی بھی شخص کی اس کشمکش کو پڑھتے اور سمجھتے رہتے ہیں۔ میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں، میں وہی بوڑھا ہوں جس سے تم ایک بار ٹرین میں مل چکے ہو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے رابطہ کروں گا، وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ اس وقت میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، ایسے وقت جب کہ میں ان کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا، وہ خود ہی میری سوچ میں آ کر سما گئے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ وہ کہاں ہیں، میں ان سے کہاں ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن میرے پوچھنے سے قبل ہی انہوں نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف سوچو، میں اسے سن لوں گا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق سوچنے لگا، بابا جی میں جس دنیا سماعت میں سانسیں لے رہا ہوں وہاں آوازوں کی بھیڑ چھٹ گئی ہے، اب ہر آواز فردن فردن سنائی دیتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے مطلوبہ دوست یا دشمن کی سوچوں کو کس طرح سن سکتا ہوں؟ جواب میں بوڑھے بابا کی سوچ سنائی دی، تم صرف اسی کے دماغ تک پہنچ سکتے ہو جسے تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو اور اس کے چہرے کو اور اس کی آنکھوں کو یاد رکھا ہو، کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اور اس کے خیالات کی چگلی کھاتی ہیں اور چہرہ ان خیالات کا رد عمل پیش کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن چہرے اور آنکھوں کے ذریعے کسی کے خیالات تک پہنچنے کے علم سے لا علم ہوتے ہیں۔ تم علم کی اس حد تک پہنچ چکے ہو یہاں ہر انسان کے جانے پہچانے چہرے اور ان کی آنکھوں کے راستے سے تم ان کی سوچ تک پہنچ سکتے ہو۔ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تم سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ کس کا چہرہ اور آنکھیں ایسی ہیں جو تمہاری یادداشت میں محفوظ ہیں، پھر تم اس کے چہرے کو چشم تصور میں لاؤ اور اس کی آنکھوں میں جھانکو، تم فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں سوچنے لگا کتنے ہی چہرے ایسے تھے جو میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ پھپھی اور زرینہ کو متواتر کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا، ان کے چہرے اور آنکھیں میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ان کے علاوہ بچپن سے جوانی تک کی یادیں تھی۔ چچا جان، چچی، غزالہ اور ظہیر کے چہرے ایسے تھے کہ ہر وقت ان کی تصاویریں نگاہوں کے سامنے کھنچ آتی تھی، اور جو میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ میری بہن شائنہ تھی۔ اس کے سامنے جتنے رشتے تھے، جتنی محبتیں تھیں، وہ سب ہیچ تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا میں اپنی بہن شائنہ سے رابطہ قائم کروں گا۔ بابا جی نے میری سوچ کو پڑھ لیا، پھر میرے دماغ میں ان کا مشورہ گونجنے لگا، اچھی بات ہے کہ تم اس علم کی ازمائشی ابتدا اپنی بہن سے کر رہے ہو۔ تم نے بہن کے رشتے کو تمام خودغرض رشتوں پر ترجیح دی ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہارا علم ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ اب میں تم سے رابطہ توڑ رہا ہوں، تم اپنی شائنہ سے رابطہ قائم کرو۔ میں ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شائنہ کا تصور کیا، پلک جھپتے ہی اس کی معصوم صورت میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ میں اس کی روشن آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بابا جی نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں فوراً ہی اس کے دماغ میں ابھرنے والی سوچوں کو اپنی اندرونی سماعت سے سننے لگا۔ پتہ نہیں شائنہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی، لیکن میں اس کی سوچ کو سن رہا تھا۔ وہ بہت ہی سہانے اور رنگین خیالوں میں ڈوبی ہوئی اپنے کسی محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میری بہن اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے۔ میں نے مزید معلومات کے لیے اس کی دماغ پر دستک دی۔
शहीना, मैंने अपनी सोच की कुव्वत से उसे पुकारा। वो शायद ठिठक गई थी। एक साथ के लिए उसकी सोच थम गई थी। फिर उसने सोचा, ये क्या, मैं अपने आप को शहीना कहकर क्यों मुखातब कर रही हूँ। उसी वक्त मेरी सोच ने कहा, शहीना, मैं तुम्हारी सोच हूँ। हर इंसान के अंदर दो मुख्तलिफ सोचें होती हैं, एक मुस्बत, दूसरी मनफी, एक सवालिया, दूसरी जवाबिया सोच। ऐसा अक्सर होता है कि इंसान खुद ही सवालिया अंदाज में सोचता है और खुद ही जवाब देता है। लिहाजा मैं तुम्हारी सवालिया सोच हूँ। बताओ, क्या तुम्हें अपने फरहाद भाईजान की याद नहीं आती? उसके ख्यालात सुनाई दिए। हाय अल्लाह, मैं अपने भाईजान को कैसे भूल सकती हूँ, वही मुझे भूल गए हैं। तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं, उन्होंने मेरी खबर नहीं ली। समझ में नहीं आता कि भाईजान को इल्जाम दूं या अपनी तकदीर को। नहीं, मेरी तकदीर ही खराब है। भाईजान खुद ही मम्मी और डैडी के जुल्म का शिकार है। न जाने वो किस हाल में है। शायद वो यहाँ एक आध बार मुझसे मिलने आए हो, मगर मैं तो पिंडी में रहती हूँ। अब यहाँ 2 रोज के लिए आई हूँ। सोचा था कि शायद भाईजान की सूरत नजर आ जाए, लेकिन अफसोस, आज शाम को वापस जा रही हूँ। मैंने उसकी सोच को टोक दिया। तुम वापस ना जाओ, तुम्हारे भाईजान कल तुमसे आकर मिलेंगे। उसकी आवाज आई, मैं मजबूर हूँ, यहाँ रुक नहीं सकती। परसों से एमए फाइनल के इम्तिहान में बैठना है। अगर आज न गई तो तमाम साल की मेहनत जाया हो जाएगी। मेरी सोच ने कहा, हाँ, तालीम की अहमियत सबसे ज्यादा है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त तुम सब कुछ भूलकर इस नौजवान के मुतालिक सोचो जिसे तुम अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो। अब फर्ज करो कि कभी तुम्हारे भाईजान ने इस नौजवान का नाम पूछा तो क्या बताओगी? जो नाम है बता दोगी? कह दोगी कि उनका नाम जुबैर है, मेरे क्लास फेलो हैं, वो एक करोड़पति बाप के इकलौते बेटे हैं। उन्हें इस बात पर नाज है कि उन पर हजारों लड़कियां मरती हैं, इसीलिए मुझे भी वो इन हजारों लड़कियों में समझते हैं। लेकिन मैं सस्ती मोहब्बत की कायल नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी शरीके हयात बना लें, लेकिन समझ में नहीं आता कि उनके सोचने का अंदाज कैसे बदलूं। काश कि वो सिर्फ मेरे ही होते। मेरी शाहीना मायूस हो रही थी। मैंने उसके दिमाग में मुस्बत सोच का असर डाला। तुम फिक्र न करो, जुबैर तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। तुम दिल लगा कर पढ़ो और अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। एक कामयाबी दूसरी कामयाबियों के रास्ते हमवार कर देती है। इस बात का यकीन करो कि जुबैर तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी जहानत से मुतासर होगा। फिलहाल तुम्हें सिर्फ इम्तिहान के मुतालिक सोचना चाहिए। हाँ, वाकई मुझे सिर्फ अपने पर्चों के मुतालिक सोचना चाहिए। मेरी कामयाबी और जहानत जुबैर को मुतासर करेगी। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं ही सही मायनों में उनकी शरीके हयात बन सकती हूँ। वो सोचती रही। मैंने उससे ख्यालात का राब्ता खत्म कर दिया। मेरा ख्याल था कि बूढ़े बाबा हम भाई बहन के ख्यालात को पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी ही सोचे थी। बाबा जी नहीं थे। शायद वो अपना फर्ज पूरा करके फिर कहीं गुम हो गए थे, मगर मैं उनका पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। मैं अभी बहुत सी मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने फौरन ही उनका तस्वर किया। मेरी निगाहों के सामने उनकी तस्वीर उभरने लगी। झुर्रियों वाला चेहरा, सफेद दाढ़ी, सफेद भुएं और सर के बाल भी सफेद। उनके चेहरे के इतराफ सफेद दो दहिया रोशनी का हाला था। मैं उनकी बूढ़ी आंखों में झांकने लगा। वो सोच रहे थे, आहा, मौत के सराहने लेटकर इस बात का पुख्ता यकीन हो जाता है कि हम एक महीना मुद्दत से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में हम कैसे कैसे तमाशे करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत, इज्जत और सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए 100 तरह के इल्म सीखते हैं और फिर गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। मैंने भी जवानी के एजाम में अपने इल्म से नाजायज फायदे उठाए हैं। मुझसे ऐसे जराइम सरजर्द हुए हैं। मैं ऐसा गुनहगार हूँ कि अपने माजी को याद करके खुद ही शर्म से गर्दन झुका लेता हूँ। सिर्फ इंसान का बुढ़ापा ही ऐसा है जो इसे संजीदगी से सोचने पर मजबूर करता है और नेकियों की तरफ माइल करता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब जवानी का तमाम जोश सर्द पड़ गया और जवान औरतों के सामने मेरा बुढ़ापा घुटने टेकने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मर्द तमाम उम्र औरत को फतह नहीं कर सकता और दौलत हमारे साथ कब्र में नहीं जाती। हम जो कुछ इस दुनिया से छीनते हैं, आखिरकार इसी दुनिया की झोली में उसे वापस डालकर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। इस हकीकत का इल्म होने के बाद मैंने तौबा कर ली, जैसा कि हर इंसान बुढ़ापे में तौबा करता है। मालूम होता है ये आते हमें विरसे में मिली हैं। हम तो 900 चूहे खाने के बाद रोज से नमाज की तरफ माइल होते हैं। हाँ, हमें किस वक्त खुदा याद आता है।
اب تو زندگی مجھ سے دور ہوتی جا رہی اور موت سرانے آ کر کھڑی ہوگی۔ میں نے ناجائز دولت کو ٹھکرا دیا ہے، عورتوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ آج میری آخری سانسوں میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا جا رہا ہوں۔ بوڑھے بابا کی سوچ نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں نے فوراً ہی ان کے دماغ پر دستک دی۔ بابا جی آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے پہچانیے، میں فرہاد ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے خیال کا رابطہ قائم کیا تھا اور میری رہنمائی کی تھی۔ آپ میرے وقت پر کام آئے ہیں، میں آپ کے وقت پر کام آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں وہ اپنی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچانے لگے۔ بیٹے، میں نے اسی لیے تمہاری رہنمائی کی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہو، اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرو۔ دشمن للکارے تو اس کا جواب دو، ورنہ اسے مسکرا کر ٹال دو۔ اسی سے تمہیں عظمت اور برتری حاصل ہوگی۔ تم میرے کام آنا چاہتے ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تم اسی طرح میرے کام آ سکتے ہو کہ میری نصیحتوں پر عمل کرتے رہو۔ جہاں تک میرے پاس آنے کا تعلق ہے تو تم نہیں آ سکو گے۔ میں تم سے جتنا قریب ہوں اتنا ہی دور ہوں، اور اپنی زندگی کی آخری چند سانسوں میں ساری دنیا سے دور رہ کر موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ تم کچھ خیال نہ کرو، میرے پاس یہی چند سانسیں ہیں اور میں تنہائی میں اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب کر رہا ہوں۔ تم میری سوچ میں دخل نہ دو، جو نصیحتیں کر چکا ہوں اسی پر عمل کرو۔ تمہاری اچھائی سے میرے اعمال میں ایک اچھے عمل کا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ ان کی آخری خواہش کے مطابق میں نے بھی ان کی سوچ میں دخل نہیں دیا۔ مجھے ان سے بچھڑنے کا اس قدر صدمہ ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بہت دیر تک وہاں گمسم بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ وہ بوڑھے بابا سے میری آخری ملاقات تھی۔ بہرحال بابا جی نے مجھ پر میں اتنا حوصلہ اور خود اعتمادی بڑھا دی تھی کہ میں اپنے طور پر خیال خوانی کے علم میں عبور حاصل کرنے لگا۔ میرا دماغ ریڈیو سیٹ کی طرح مکمل ہوتا گیا، جس میں دنیا جہان کی آوازیں بھری ہوئی ہیں۔ ریڈیو کے کانٹے کو جس اسٹیشن پر لگایا جائے صرف اسی اسٹیشن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرے دماغ میں بھی ایک کانٹا تھا جسے توجہ کہتے ہیں۔ میں اپنی توجہ کو جس ہستی کے تصور پر مرکوز کر دیتا، اسی ہستی کی سوچ کی لہریں میری قوت سماعت تک پہنچنے لگتی۔ یہی عمل خیال خوانی یا ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے۔ میں مسلسل محنتوں اور کاوشوں کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا کہ میلوں دور بیٹھی ہوئی کسی بھی ہستی سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا۔ صرف ایک شہینہ ایسی تھی جس سے میں رابطہ قائم نہ کر سکا، کیونکہ وہ سینکڑوں میل دور پنڈی میں رہتی تھی۔ میں نے ابتدا میں عملی تجربات کے لیے بار بار زرینہ کو اپنی معمول بنایا۔ زرینہ جہاں بھی ہوتی، جس حالت میں ہوتی، لیٹی رہتی یا بیٹھی رہتی، میں اس سے دماغی رابطہ قائم کر لیتا۔ مجھے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ میں سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ سے اس کے دماغ تک پہنچا دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا، تم میری تابع فرمان ہو، تم نے میری آنکھوں کو خوب غور سے دیکھا ہے اور ہمیشہ دیکھتی رہتی ہو۔ اس وقت اگر تم تنہا ہو تو چشمے تصور سے میری آنکھوں کو دیکھو۔ اس کی سوچ کی لہریں میرے دماغ تک پہنچی۔ ہاں، میں تنہا ہوں، تمہاری آنکھوں کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں، شمع کی لو کی طرح تمہاری آنکھیں سلگ رہی ہیں۔ اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، تم میری موسنا ہو اور اب تمہارے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم اتنی دولت کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ آخری تجربہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی اقساط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی اقساط آپ کو بآسانی مل سکے۔